شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 26ویں ماہ مبارک رمضان آج کی دعا میں خدا کی بارگاہ سے چند چیزوں کا مطالبہ ہے۔ سب سے پہلی چیز، خدایا آج کے دن میرے عمل کو مقبول اور میری کوشش کو مشکور بنا دے، یعنی جو کچھ میں انجام دیتا ہوں وہ تیری بارگاہ میں شرب قبولیت سے نوازا جائے۔ عمل کی قبولیت اور کوشش اور جد و جہد کا مشکور ہونا تین چیزوں پر موقوف ہے۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی کوشش اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک اس کی بنیادوں میں تین چیزیں نہ پائی جاتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز اخلاص، یعنی عمل خدا کے لیے ہو، قربتاً الی اللہ۔ دوسری چیز معرفت، تیسری چیز تقوی، چونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا عمل کو، کوششوں کو صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے۔ تو انسان اگر چاہتا ہے کہ آج کے دن اس کا عمل مقبول اور اس کی سعی مشکور ہو تو اخلاص، معرفت اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہو تاکہ اس کا عمل مقبول ہو اور اس کی سعی مشکور ہو۔ پہلا مطالبہ آج کی دعا میں۔ دوسرا مطالبہ، خدایا میرے گناہوں کو بخش دے۔ خدایا آج کے دن میں گنہگار ہوں، میرے گناہوں کو بخش دے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر مغفرت ہوتی ہے، گناہ بخش دیے جاتے ہیں؟ روایات کے تناظر میں چند چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، انسان، روایت کہتی ہے کہ جب انسان مصافحہ کرتا ہے اور مصافحہ کرتے وقت ایک دوسرے مومن سے مصافحہ کرتا ہے اور مصافحہ کرتے وقت محمد وآل محمد پر صلوات بھیجتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسری چیز، دو مومنوں کے درمیان اگر جھگڑا، اختلاف ہے تو اس اختلاف اور جھگڑے کو دور کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہر نماز واجب کے بعد وہ معروف جملہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، 3 مرتبہ اس جملے کو، اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے اس جملے کو کہنا گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ چوتھی چیز، ہر نماز واجب کے بعد 1 مرتبہ سورہ حمد، سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ کی تلاوت مغفرت ذنوب کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جو تمام تعقیبات میں سب سے بہتر اور افضل تعقیب ہے، تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور اس کے لیے کہتے ہیں، روایات کہتی ہیں کہ انسان جب تسبیح پڑھے تو آداب تسبیح یہ ہے کہ نماز کے فوراً بعد پہلو بدلے ہوئے، بغیر کوئی کلام کیے ہوئے شہزادی کی تسبیح کا ورد کرے، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ تسبیح حضرت زہرا ہے جو جناب فاطمہ سے منسوب ہے، ذکر خدا ہے لیکن شہزادی سے منسوب ہے۔ انسان اگر یہ تسبیح پڑھے ہر نماز کے بعد تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ 5ویں چیز، زیارت قبور ائمہ علیہم السلام، مخصوصاً زیارت امام حسین علیہ السلام گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا، یہ بھی انسان کے گناہوں کے بخش دیے جانے کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس سے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ خدایا آج کے دن ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ایک اور مطالبہ، بار الہ میرے عیبوں کو ڈھانپ کے رکھ، پردہ پوشی کر۔ خدایا تو ستار العیوب ہے، تو عیبوں کو چھپانے والا ہے، پالنے والے ہمارے بھی عیبوں کو چھپا۔ یہ بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے اس معبود کا کہ وہ ستار العیوب ہے، وہ ہر بندے کے عیبوں کو چھپا کر رکھتا ہے۔ اگر خدا ستار العیوب نہ ہوتا تو ہر انسان دوسرے انسان سے نفرت کرتا، چونکہ ہر انسان کے عیب دوسرے انسان کے سامنے ہوتے، اور جب کسی کے عیب سامنے ہوں تو انسان دوسروں کی نظر میں منفور ہو جاتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ خدا کا کرم ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، وہ اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈال کر رکھتا ہے۔ بار الہ آج کے دن ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر رکھ، لیکن یاد رکھیے گا خدا اسی وقت تک اپنے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے جب تک بندہ دوسروں میں عیب جوئی نہ کرے، جب تک بندہ دوسروں کے عیبوں کو تلاش نہ کرے۔ جب انسان دوسروں کے اندر عیب تلاش کرتا ہے تو اللہ اس کے عیبوں کو بھی دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، چونکہ کما تدین و تدان، جیسا تم کرو گے ایسا تمہارے ساتھ ہوگا، جیسا کرنا ویسا بھرنا۔
تو اگر انسان دوسروں کے عیبوں کو تلاش نہیں کرے گا تو اللہ اس کے عیبوں کے پر بھی پردہ ڈال کر رکھے گا۔ خدایا آج کے دن ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر۔ جناب موسیٰ سے خطاب ہوا، موسیٰ اپنی قوم سے کہنا کہ 4 چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ بار اللہ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہو کہ دیکھو جب تک میری خدائی باقی ہے کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا۔ موسیٰ جب تک میرا خزانہ باقی ہے اپنی روزی کی فکر نہ کرنا۔ موسیٰ دیکھو جب تک شیطان موجود ہے اس کے مکر و فریب اور ہیلے سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اور موسیٰ اپنی قوم والوں سے کہو کہ جب تک تمہارے اندر عیب موجود ہے دوسروں کے اندر عیب تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ دوسروں کے اندر عیب کا تلاش کرنا خود انسان کی رسوائی کا سبب بنتا ہے، اللہ اس کے عیبوں کو دوسرے کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ تمہارے الہ توفیق عطا کر کہ نہ ہم دوسروں کے اندر عیبوں کو تلاش کریں اور تو ہمارے عیبوں پر آج پردہ پوشی کر تاکہ ہم رسوا نہ ہو سکیں۔ اے سب سے زیادہ سننے والے معبود۔